حضرت سعد ابن ابی وقاص ایک اور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، یہ عراق فتح کر کے داخل ہوئے تھے، 400 صحابہ ان کے ساتھ تھے۔ عراق کے بعد جب یہ آگے بڑھ رہے تھے، وہ مسلمان کیسے تھے جن کو اقبال نے کہا تھا تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، باطل سے ڈرنے والے اے آسماں نہیں ہے ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ یہ لوگ کہیں رکتے ہی نہیں تھے، ان کی کوئی سرحد ہی نہیں تھی، ایک علاقہ فتح ہو گیا تو بس کافی ہے، نہیں آگے بڑھنا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جب عراق فتح کر چکے تو عراق سے متصل ایران بھی ہے جس کو فارس کہا جاتا تھا پہلے، ایران اور عراق کے بیچ میں دریائے دجلہ ہے۔ اب جب عراق فتح ہو گیا، دریائے دجلہ ہے، دریائے فرات جو بھی دریا ہے اس کے بیچ میں، تو صحابہ نے کہا کہ ہم ادھر بھی جانا چاہتے ہیں، اس علاقے کو بھی فتح کریں، غلامی مصطفیٰ میں شامل کریں۔ جبکہ فارس کسرا کے پاور کے اندر میں تھا، کسرا اس وقت کے سپر پاور بادشاہ کا نام ہے، جیسے آج امریکہ، لوگوں کے دماغ کے حساب سے، ہمارے حساب سے نہیں، سپر پاور۔ میرے عزیزوں، سعد بن ابی وقاص سے جب صحابہ نے کہا ادھر جانا ہے، کہا بیچ میں دریا ہے کیسے جائیں گے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا تم میرے ساتھ چلو گے؟ صحابہ نے کہا کیسے؟ ادھر ایرانی فوج نے جتنے برج تھے دریا کے اوپر پار کرنے والے سب توڑ ڈالے تھے، جو لکڑیوں کے تھے وہ جلا ڈالے تھے، سب ختم کر ڈالے تھے، کیونکہ انہیں ڈر تھا یہ محمد عربی کے غلام میں رکتے کہیں نہیں ہیں، یہ اگر ادھر سے ادھر کراس کر کے آ گئے تو ہماری بھی خیر نہیں، سب توڑ ڈالے۔ اس کے بعد وہ ایرانی فوج کی تاریخ بھی موجود ہے تاریخ طبری میں، وہ لوگ دیکھتے رہے تماشا کہ یہ 400 لوگ کیا کر پائیں گے دریائے بیچ میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے صحابہ سے کہا چلو، سب نے پوچھا نہیں کیسے جانا ہے، اپنے قائد، اپنے جو لیڈر تھے حضرت سعد بن ابی وقاص سپہ سالار، ان کے پیچھے چل پڑے۔ پھر کسی نے پوچھا کس راستے سے جا رہے؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا دریا سے جائیں گے۔ اور کیسے جائیں گے؟ گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دریا سے جانے کی بات کرتے ہیں، کیا تمہارا گھوڑا اتنی چھلانگ لگائے گا کہ اس دریا کو کراس کر جائے گا؟ سعد بن ابی وقاص نے کہا کوئی چھلانگ لگانے والا گھوڑا نہیں، چل کر کے ہی جائے گا۔ یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا میرے پیچھے چلو، صحابہ نے سب اپنے اپنے گھوڑے ان کے ساتھ لگا دی۔ سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا پہلی مرتبہ دریائے دجلہ پر پاؤں رکھتا ہے، آپ نے اللہ اکبر کہا، دوسرا پاؤں رکھتا ہے، آپ نے اللہ اکبر کہا۔ صحابہ نے دیکھا سعد بن ابی وقاص کا گھوڑا دریائے دجلہ پر چلتا ہوا جا رہا ہے، اس کے ٹاپ پر کوئی پانی کا نشان بھی نہیں ہے، ٹاپوں پر پانی تک بھی نہیں۔ تو سارے صحابہ پانی پر چلتے ہوئے چلے گئے۔ یہ تاریخ کی سچائیاں میں بتا رہا ہوں۔ ایرانی فوج اس وقت ملک فارس کی کسرا کی فوج یہ دیکھ کر کے کیا کہتی ہے جانتے ہو؟ کہتی ہے دیواں آمدند، فارسی میں دیواں آمدند، ارے جنات کی جماعت آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے جنات کی جماعت آ رہی ہے پانی پر چلتے ہوئے۔ میرے عزیزو تمہیں بھی دکھانا ہے جنات کی جماعت ہوتی کیسی ہے۔ وہ چل کر کے چلے گئے اور جب دریائے دجلہ کو عبور کر لیا، میرے عزیزو ان کی ہیبت سے ویسے تھرا گئے تھے کہ ملک فارس پورا پرچم اسلام میں آ گیا تھا، اسلام کا پرچم لہرانے لگا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اسی بات کو اقبال نے کہا تھا کہ یہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، اور شاعر نے کیا کہا؟ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہی واقعات تھے، لیکن مجھے بتاؤ، ایک دریائے نیل ہے حکم مان رہا ہے عمر ابن خطاب کا، ایک دریائے دجلہ ہے حکم مان رہا ہے سعد ابن ابی وقاص کا۔ اس لیے نہیں کہ یہ لوگ جادوگر تھے، اس لیے نہیں کہ بہت پاورفل لوگ تھے، صرف اس لیے مان رہے ہیں یہ سارے لوگ حکم ان کے جو ہم غلام تھے، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے۔ مان کر کے دیکھو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری عظمت بہت بلند ہے، تمہاری ویلیو کو تم پہچانو۔ ہاں ہمارے ساتھ چیلنجز ہیں، ہمارے ساتھ
مقابلے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمایت بھی ہوگی۔